بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتقائی منازل میں عشق کی کیفیات۔ مقام ہاہوت میں عشق معشوق ہے اور باہوت میں عاشق، لاہوت میں عارف ہے، جبروت میں صفتوں سے موصوف ہے، ملکوت میں جانی جان اور ناسوت میں نزول فرما کر ظاہر ہے۔ یہاں پہنچ کر اس مقام میں دوڑ دھوپ کی، پھر یہاں پہنچ کر عرفان کی صفت حاصل کی۔ عرفان سے آگاہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عرفان کی صورت میں عاشق خود اپنے حسن میں گم ہو گیا۔ جب خود گم ہوا تو معشوق کو پایا۔ اچانک غیرت کی سپاہ نے وحدت کی مکین گاہ سے سر نکالا اور ہر چیز کو تہہ تیگ کر دیا، اور شاہ عشق کے علاوہ صرف ایک پر نظر رکھی جو کہ تمام ذات تھی اور ذات ہی رہی۔ وہ نزول تھا اور یہ عروج۔ پس کنت کنزن مخفین سے مراد ہاہوت ہے، فاحببت سے مراد باہوت ہے، ان عرفا سے مراد لاہوت ہے، فخلقت الخلق سے مراد جبروت۔ مثالی نزول سے مراد ملکوت ہے اور ظہور ناسوت ہے، اور یہ تمام درجات اور منازل شاہ عشق کی ہیں کہ ہر منزل میں علیحدہ ظہور ہے، لیکن ناسوت تمام کثرت کا اجتماع ہے، حتیٰ کہ تیر کمان سے باہر نکلا اور اپنے نشانے پر ناسوت میں پہنچا، یعنی جو کہ وحدت کی دکان میں تھا کثرت کے بازار میں ظاہر ہوا۔ وہ وجود جو پوشیدہ ہے ظہور کے جہان میں عین موجود ہے، تو جانے یا نہ جانے، جو سانس ہے ہمیشہ اس کے ذکر میں ہو، یعنی ہو کے ساتھ آئے اور ہو کے ساتھ جائے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن جو عطا مجھ ناچیز پر اس قدر ہے میں نہیں جانتا، اور میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بس سوچنا چاہیے کہ جو آتا ہے اور جاتا ہے کن لفظوں اور کن صورتوں میں آواز کا سبب بنتا ہے، یعنی ہو۔ پس جو کوئی جانتا ہے ان پر غور کرے اور انتہائی گہری سوچ میں جائے اور خیال کو اس گہرے سمندر میں ٹکائے اور مشکل ترین فکر میں ہر وقت لگا رہے۔ امید ہے گوہر مقصود حاصل ہو جائے گا۔ جو کوئی اس گہری سوچ میں پڑتا ہے اور فکر دوڑاتا ہے اور اس دریائے محیط میں سوچ کو ڈال دیتا ہے تو اس کا وجود اس میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب اپنا آپ فنا کر دیتا ہے دوست کو پا لیتا ہے۔ اے میری جان، طالب کی ہستی نمک کے ڈھیلے کی صورت ہے اور مقصود مثل پانی کے ہے۔ پس نمک اپنا وجود مقصود یعنی پانی میں ختم کر لیتا ہے، اس میں شک نہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو کر بے نام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کوئی نمک کے ڈھیر میں گیا نمک ہو گیا۔ اس بات کو غور سے سمجھ، بہت باریک نکتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ چیز مجاہدہ، ریاضت، نماز، روزہ، ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، علم، معرفت، کفر، اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اسی کو صرف عطائے الہی کہتے ہیں۔ جس کسی کو بھی نظر آیا، یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہے۔ تو مباش اسلا کمالی است تو بس، تو درو گم شو وصال ای است تو بس۔ تو نہ ہو حقیقت میں کمال اس کو کہتے ہیں، اور بس تو اس میں گم ہو جا، وصال اسی کا نام ہے، اور بس۔ ہائے ہائے، جب سے آسمان گردش میں ہے اور آخر تک گردش میں رہے گا، اس لیے ہر چیز کو اس نے گردش میں رکھا ہوا ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر۔ چنانچہ حضرت شمس تبریز قدس سے روح نے اس کی خبر ان معنی میں دی ہے: گر بسندم زحال زندگی، 970 کالب دیدم، در بگویم شرح حال خیش را، ہمچو سبزہ بارہا رویدام۔ اگر مجھ سے زندگی کا حال پوچھتے ہو، میں نے 970 کالب یعنی لباس دیکھے ہیں۔ اگر اپنی حالت کی تفصیل بیان کروں تو مثل سبزہ کئی بار اگا اور اجڑا ہوں۔ ہر شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس انوکھی مشکل سے باہر آئے، مگر جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اور اس دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کیا کریں، مسئلہ ہی ایسا ہے۔ برتن کمہار کی تاریخ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اے میری جان، جب تک کوئی شخص اس وہمی کھیل سے جو کہ انتہائی پیچیدہ ہے اپنا منہ نہیں موڑتا، اس آنے جانے سے خلاصی نہیں پاتا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں: کوئی کل ایسی کہانی تیری مک جائے آنی جانی۔ لیکن جس کو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے وہ اس گرداب سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے
اور ذات باری تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور دوئی کا لباس جو کہ جدائی کا سبب ہے پھاڑ دیتا ہے، لیکن جو شخص دوئی کے بھنور سے باہر نہیں نکلتا اس کو فراق ابدی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو باتوں سے سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی پر وارد نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، اس وقت سے جب نہ ہونے سے ہونے میں آیا، ہر وقت لگاتار محبوب کے غم میں غم سے بھرے ہوئے سانس باہر نکالتا ہے، اور محبوب کا عشق جو اس کی جان میں سمایا ہوا ہے، بلکہ جو اس کی جان ہے، اور وہ جان بے پرواہ اور ایسے دلبر کا درد جو بے نیاز ہے اپنے دل میں سمایا ہوا ہے، اور اس کے دل کا درد عین اس کی دوا بن کر اس کے ساتھ ہے۔ اور ایسا کامل شخص ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ جس نے ان سب کو اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، اور ہزاروں آگ کے شعلے اور آہیں کھینچتا ہے، اور آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، چہرہ عشق الہی سے زرد ہے۔ لیکن جو شخص اس درد کی نعمت سے خالی ہے وہ مردان حق کے نزدیک مرد نہیں ہے، اور ہر شخص اس درد کا طالب ہے، لیکن یہ مسکین و عاجز بے دردی کے درد سے پر ہے کہ ایک ذرا درد کا میرے نصیب نہ کیا۔ زردی بردم ماں کے بینی تو مداز عشق، اندر راہش کے سر نہ سپردم خجالت است۔ میرے چہرے پر پیلا پن جو تو دیکھتا ہے عشق سے نہ جان، اس میں جب تک میرا سر قربان نہ ہو خواری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔